السلام علیکم ڈیئر فرسٹ ایئر. آج ہمارا ٹاپک ہے معاشرتی گروہ. آج ہم اپنی ریگولر کلاسز میں ہم فرسٹ اینڈ سیکنڈ چیپٹر کمپلیٹ کر چکے تھے. آج ہمارا چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے معاشرتی گروہ، یہ ہم شروع کریں گے. آپ پڑھ چکے ہیں جو گروہ ہے وہ عمرانیات کا بنیادی تصور ہے، اور جو گروہ ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد مل کر بناتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ اگر وہ تفاعل بھی کریں تب یہ گروپ مکمل ہوتا ہے. یعنی اگر 2 افراد اکیلے کھڑے ہوں گے تو یہ گروپ نہیں بنے گا جب تک کہ وہ آپس میں مصروف تفاعل نہ ہوں. مختلف رائٹرز نے مختلف انداز میں گروہ کی تعریفیں کی ہیں. نمبر 1 ہے ٹی شیفر اور پیلیم کے مطابق گروہ لوگوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو مشترکہ معمولات، اقدار اور توقعات میں باقاعدگی سے اور ارادتاً حصہ لیتے ہوں. Group is any number of people with similar norms, values and expectations who regularly and consciously interact. نمبر 2 ہے بوگارڈس کے مطابق گروہ سے مراد 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہیں جن کی توجہ کا مرکز کوئی مشترکہ چیز ہو اور ایک دوسرے کو متاثر بھی کرتے ہوں، اور جن کی ہمدردیاں بھی یکساں ہوں اور وہ یکساں افعال میں شرکت بھی کرتے ہوں. ٹھیک ہے، جس طرح کہ ایک فرینڈس کا گروپ ہوتا ہے، ایک کلاس فیلوز کا گروپ ہوتا ہے، ان کی مشترکہ ہی تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایک یکساں ماحول میں یکساں افعال میں شرکت بھی کرتے ہیں. ایف ای میرل کے مطابق 2 یا 2 سے زیادہ افراد جن کے درمیان ایک طویل عرصے تک باہمی تعلق قائم رہا ہو اور جو کسی مشترکہ مقصد یا وظیفہ کے تحت کام کر رہے ہوں. Group is a collection of 2 or more individuals who are switched on for a long time on the basis of common expectations and mutual relationships. میکائیور کے مطابق گروہ بنی نوع انسان کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی تعلق میں بندھا ہوا ہو. یعنی ہم تمام تعریفوں کی بیس پر کہہ سکتے ہیں کہ جو 2 افراد کے درمیان 2 افراد جو مل کر گروپ بناتے ہیں وہ ایک تفاعل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اسی تفاعل کی بیس پر ان کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے جو کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ بناتے ہیں. آگے بچے ہیں گروہ کے لوازمات. اس کے بچے 3 لوازمات ہیں، یعنی وہ یا عناصر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ گروپ بنانے کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے 2 یا 2 سے زیادہ افراد، نمبر 2 ہے باہمی تفاعل، اور نمبر 3 ہے مشترکہ اغراض و مقاصد. یعنی جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی ہم اس جو بھی ہے افراد کے مجموعے کو گروپ نہیں کہیں گے. سمپل 2 افراد کھڑے ہوں، 3-4 کھڑے ہوں تو وہ گروپ نہیں کہلائے گا جب تک کہ ان میں باہمی تفاعل ہو یا کوئی مشترکہ مقصد نہ ہو. آگے ہیں بچے گروہ کی اقسام. گروہ کی 3 اقسام ہیں: ابتدائی گروہ، ثانوی گروہ، داخلی گروہ، خارجی گروہ، رسمی گروہ، غیر رسمی گروہ، رکنیتی گروہ، غیر رکنیتی گروہ، حوالہ جاتی گروہ اور مقامی گروہ. اس میں آپ نے ابتدائی گروہ، ثانوی گروہ اور خارجی اور داخلی یہ رسمی اور غیر رسمی، یہ 4 ٹائپس کرنی ہے. ٹھیک ہے، 1 2 اور پھر 5 نمبر والی اور 6 نمبر والی. باقی آپ کے اسمارٹ سلیبس کے مطابق نہیں ہے آپ کے سلیبس میں. سب سے پہلے ہے ابتدائی گروہ. ابتدائی گروہ کا تصور چارلس ہارٹن کولے نے پیش کیا. چنانچہ وہ لکھتا ہے ابتدائی گروہ سے مراد ایک ایسا گروہ ہے جس میں میل جول روبرو ہو، معاشرتی تفاعل کے اثرات شدید اور دیرپا ہوں، اور فریقین ایک دوسرے کو نہایت قریب سے جانتے ہوں اور ذاتی رازوں سے بھی واقف ہوں. جس طرح کہ ہمارے آپس میں ماں اور بچے کا گروپ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کے جو کلوز فرینڈز ہوتے ہیں ان کا، یہ ابتدائی گروہ کی مثالیں ہیں. چارلس ہارٹن کولے کے مطابق جب کسی گروہ کے ارکان اکثر ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں اور ان کے باہمی تعلقات میں خلوص اور تعاون پایا جائے تو ایسا گروہ بنیادی گروہ کہلاتا ہے. مثلاً یہ ایگزامپل آپ کے لیے نیچے دی گئی ہیں. خاندان کے افراد کا تعلق جو ہے یہ بھی ابتدائی گروہ ہے. ایک ہی گاؤں میں رہنے والے افراد اور ابتدائی جماعت کے طلبہ بھی آپس میں ان کی دوستی جو ہے وہ بھی ابتدائی گروہ کی ایگزامپل ہے. پھر ہے بچے شیلز کے مطابق ابتدائی گروہ سے مراد ایک ایسا گروہ ہے جس میں اعلیٰ درجے کا استحکام پایا جائے، ارکان کے طرز عمل کے طور طریقوں میں بے تکلفی ہو اور یہ طور طریقے خود بخود وجود میں آئیں، اور یہ استحکام افراد میں تشخص کو اجاگر کرتا ہے جس کی بنیاد پر گروہ معروض وجود میں آتے ہیں. آگے ہم ان کی دیکھتے ہیں خصوصیات. نمبر 1 ہے باہمی قربت. بے تکلفانہ میل جول کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں گہرا رابطہ پایا جائے.
اس قسم کے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ افراد آپس میں بالمشافہ رابطہ رکھیں، کیونکہ رابطوں کا یہ سلسلہ ایک دوسرے کے خیالات، عادات اور احساسات کو جاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے مشترکہ ثقافت پروان چڑھتی ہے اور لوگوں میں قربت اور ذہنی ہم آہنگی جو ہے بنیادی گروہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 2 خصوصیت کیا ہے کہ گہرے اور ذاتی تعلقات ان میں پائے جاتے ہیں۔ ابتدائی گروہ میں بے تکلفی کا زیادہ تر انحصار باہمی میل جول یعنی اکثر معاشرتی تفاعل پر ہوتا ہے۔ جس قدر گروہ کے ارکان زیادہ عرصہ ایک ساتھ رہیں گے، اتنے ہی ان کے جو مراسم یا تعلقات ہیں وہ گہرے اور دیر پا ہوں گے۔ مثلاً دیہات کے پرائمری اسکول کے بچے یا ساتھ ساتھ کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کا آپس میں گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ قلیل تعداد ابتدائی گروہ کے لیے ضروری ہے کہ افراد کی تعداد قلیل ہو یعنی کم ہو، کیونکہ یہ بے تکلفی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ زیادہ تعداد والے گروہ میں بے تکلفی قائم نہیں رہ سکتی۔ مثلاً چھوٹے چھوٹے گروہوں میں گروہی اتحاد اور یکجہتی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور ہر فرد گروہی سرگرمیوں میں براہ راست حصہ لیتا ہے۔ دیہی جیسا کہ اگزامپل لے لیں، دیہی علاقوں میں کسانوں کی تنظیم، پرائمری سطح پر استاد اور شاگرد کے درمیان تعلق اور خاندان کے افراد کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ بھی ابتدائی گروہ کی مثالیں ہیں۔ پھر ہے وحدت کا شعور یعنی ایک فیل کرنا اپنے آپ کو۔ ابتدائی گروہ کے لیے ضروری ہے کہ ارکان کی خواہشات اور رویوں میں ہم آہنگی پائی جائے تاکہ وہ یکساں طور پر اجتماعی مقاصد کے حصول کے لیے کام کریں۔ عموماً مشاہدے میں آیا ہے کہ گندم کی بوائی کے وقت تمام کسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاکہ مالی امور میں بھی ایک دوسرے کی معاونت کرتے رہیں، جس سے وحدت اور یکجہتی کا شعور ابھرتا ہے۔ آگے ہے بچے تحفظ۔ بنیادی گروہ اپنے ارکان کو احساس تحفظ فراہم کرتا ہے۔ موجودہ دور میں معاشرتی تعلقات غیر شخصی نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ انہیں اخلاقی اور جذباتی سہارا حاصل ہو، خصوصاً کمزور اور کمسن اراکین کو بنیادی گروہ ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے تعاون۔ ابتدائی گروہ کے ارکان میں تعاون کا جذبہ بدرجہ موجود ہوتا ہے۔ بہت سے معاشرتی مواقع پر ارکان میں تعاون دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً شادی بیاہ پر یا خوشی غمی کے موقع پر جو سارے دیہی علاقوں کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے اور معاشی یعنی پیسے کے لحاظ سے وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آگے ہے ربط و تعلق۔ بے تکلفی اور اپنائیت کی بنا پر افراد میں تعلقات کی نوعیت مستقل ہوتی ہے، کیونکہ ایک عرصہ سے وہ ایک ہی مقام پر مقیم ہیں اور ایک دوسرے کے نام اور پیشوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ان میں تعلقات گہرے ہوتے ہیں اور یہی عناصر جو ہیں گروہی اتحاد، سالمیت اور یگانگت کو فروغ دیتے ہیں۔ پھر ہے شخصیت۔ ابتدائی بنیادی گروہ فرد کو ایسا ماحول مہیا کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، کیونکہ معاشرے کے رسم و رواج، معمولات اور اقدار فرد اسی گروہ سے سیکھتا ہے اور اپنے کردار کی تربیت کے لیے بھی وہ اسی گروہ سے رجوع کرتا ہے۔ یعنی فرد کی تربیت بھی اس کے پیرنٹس، اس کے خاندان سے شروع ہوتا ہے اور اس کا خاندان اس کے لیے بنیادی گروہ ہے اور اسی گروہ میں اس کی شخصیت جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیہی علاقوں کے بچے نسبتاً شرمیلے لیکن وفادار ہوتے ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں پرورش پانے والے بچے خود غرض اور تیز ترار ہوتے ہیں۔ اوکے بچوں، آج کے لیے اتنا ہے، کل ہم ثانوی گروہ کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔